بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل خوابوں کی ڈائری کے سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، آج اس معلوماتی ویڈیو میں ایسے 8 خوابوں کا ذکر کریں گے کہ جس بھی اللہ کے بندے یا بندی کو یہ خواب آ جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے، آپ کی دعاؤں پر کن فرما دیا جا چکا ہے، یعنی اس کی دعا جلدی قبول ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے مبشرات کے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مبشرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب جسے آدمی دیکھتا ہے یا اسے دکھایا جاتا ہے۔ بعض احادیث میں ہے، صالحہ مومنین کو قرب قیامت میں سچے خواب نظر آئیں گے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا وقت نزدیک ہوگا تو نیک مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ بہترین وقت چنتا ہے، کیونکہ وہ سب جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ جب اللہ بندے کو اپنے قریب کرتا ہے تو اس کو خوابوں کے ذریعے تسلی دیتا ہے اور اس کے دل کو اطمینان بخشتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت وقت وہ ہے جو آپ کا اپنے رب کے ساتھ گزرتا ہے، پھر چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، قرآن کی صورت ہو یا ذکر کی صورت میں۔ اور قرآن میں کے کتنے خوبصورت اور تسلی بخش ہیں نا، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار، اور تمہارا تعلق اللہ سے ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ دل کھول کر جو چاہو مانگا کرو، کیونکہ وہ ہمیں ہماری اوقات کے مطابق نہیں بلکہ ہمارے یقین کے مطابق نوازتا ہے۔ اپنے اللہ پر یقین کو گہرا رکھیں، کیونکہ بہت ساری دعائیں صرف یقین کی بدولت قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ اور جان رکھیں کہ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، اور اس کی رفتار کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ یہ دل سے زبان تک آنے سے پہلے رب تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اپنے سجدوں کو طویل کر دیں، کیونکہ اللہ نے بے چین دلوں کی شفا سجدے میں رکھی ہے۔ ناظرین، اب یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ یہ خواب کن لوگوں کو دکھاتا ہے اور کب دکھاتا ہے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے بہت بہت دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ انسان کے کیے ہوئے اعمال بہت پسند آ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ وہ نیک اعمال تو کر رہا ہوتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور نیک اعمال ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، دعا بھی چل رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ اور چونکہ اس کے کیے ہوئے نیک اعمال اللہ کو بہت پسند آ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ انسان کو اس کے خواب کے ذریعے بتاتا ہے کہ تمہاری دعا اللہ کے ہاں کس قدر مقبول ہے۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں کہ وہ کون سے خواب ہیں جن کی قبولیت تو اللہ نے لکھ دی ہے۔ سب سے پہلا خواب جو دعا قبول ہونے کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ خواب میں دعا مانگ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو خواب میں دعا مانگتے ہوئے دیکھنا، اسی حاجت کے ساتھ جس کو آپ اللہ سے بار بار طلب کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ دوسری وجہ دعا قبول ہونے کی، خواب میں نماز پڑھنا۔ اگر آپ خواب میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ نماز ایک عمل ہے، نیک عمل، اور اللہ نے آپ کے لیے اس نیک عمل کو پسند فرما لیا ہے، اور خواب کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ تیسری وجہ دعا قبول ہونے کی وہ یہ ہے کہ خواب میں اپنے آپ کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھنا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھنا، یہ اس بات کی بہت بڑی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ دعا قبول ہونے کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھنا، اللہ کے گھر کو دیکھنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، یا بہت جلد اللہ آپ کی دعا قبول فرما لیں گے۔ دعا قبول ہونے کے 5ویں نشانی یہ ہے کہ خواب میں اندھیرے سے اجالے کی طرف جانا۔
मतलब रोशनी देखना, अपने आप को अंधेरे से रोशनी की तरफ सफ़र करते हुए देखना। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपसे राज़ी है और आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमा लेंगे। ख्वाब में हरियाली देखना, बागात देखना, ये दुआ कबूल होने की छठी निशानी है कि अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल फरमा लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हरियाली खुशहाली की अलामत है और आपने ख्वाब में भी हरियाली देखी है, तो अल्लाह ने आपको ख्वाब के ज़रिए बता दिया कि बहुत जल्द तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। दुआ कबूल होने की 7वीं निशानी, ख्वाब में मुर्दे से कोई चीज़ लेना। इसके बारे में कहा जाता है कि मुर्दे को चीज़ देना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन आप मुर्दे से कोई चीज़ ले रहे हैं तो इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। दुआ के कबूल होने की 8वीं निशानी ये है कि जब आप देखें कि आप पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। चूँकि पहाड़ को आमतौर पर यह कहा जाता है कि मुश्किलात की अलामत है, लेकिन चूँकि आप ख्वाब में देख रहे हैं कि आप पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, तो इस बात की बड़ी निशानी है कि आपकी परेशानी ख़त्म हो रही है, क्योंकि आप मुश्किल जगह से यानी पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। आखिर में जाते जाते ये बताती चलूँ, ख्वाब में कई तरह के होते हैं, मतलब ख्वाब 3 तरह के होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आप हर दूसरे तीसरे दिन ख्वाब देख रहे हों और वो कबूल हो जाए। एक ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है, दूसरा ख्वाब शैतान की तरफ से और तीसरा ख्वाब तुम्हारी सोच और आपका ख्याल होता है, जो आप पूरे दिन सोचते रहते हैं, ख्याल करते हैं। हर ख्वाब सच्चा होना ज़रूरी नहीं होता, वो चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो ख्वाब जो बार बार आपको आ रहे हैं, आप बार बार वो ख्वाब देख रहे होते हैं, इसका मतलब है आप ख्वाब के ज़रिए अल्लाह आपको कुछ बताना चाह रहे हैं और वो आपका ख्वाब सच्चा होता है। और आखिर में मेरे साथ इस दुआ पर आमीन कहें। न जाने किसकी आमीन पर अल्लाह कुन फरमा दे। ऐ कुन के मालिक, जितने भी दिल, जितने भी सब्र, जितने भी आंसू, जितनी भी आंखें, जितनी भी उम्मीदें, जितने भी यकीन तेरे कुन के मुंतज़िर हैं मेरे मौला, उनके लिए कोई ऐसा दरवाज़ा खोल दे जिनकी वुसअत उन्हें हैरान कर दे और उन्हें मुस्कुराने की इतनी वजूहात भेज कि अगली बार रोएं तो वो खुशी के आंसू हों। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सदका जारिया समझकर शेयर करें। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।